Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہر مومن کی مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور امید ہے الحمدللہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کتنا مزہ ہے کتنا لطف ہے کہ ہم اپنی منزل کو آرام سے خوبصورتی کے ساتھ آسان طریقے سے اپنی منزل کو پالیں، یعنی آخرت میں ہم آرام سے چلے جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دیں اور جنت میں داخل کرنے کے بعد ہمیں جو ہمارے اعمال ہیں ان کی توفیق اللہ پاک نے دنیا میں کرنے کے لیے دی نیکیاں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر جنت میں ان اعمال کے مطابق ہمارے درجوں کو بلند فرما دیں۔ یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے۔ خواہش اپنی جگہ ہوتی ہے، خواب اپنی جگہ ہے اور پورا ہو جائے گی اپنی جگہ ہے، لیکن الحمدللہ ایسی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا اہتمام بھی فرمایا ہے اور ہمارے پاس اس کے وسائل بھی ہیں، اللہ نے ہمیں اس بارے میں سمجھایا بھی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، تین باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں، اعمال ہمارے قبول ہو جائیں، پھر ان اعمال کو قبول کر کے اپنی رحمت سے اللہ ان اعمالوں کے مطابق درجات بلند فرما دیں۔ تو بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو تو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے یہ ہوں گے سب، جو چاہے یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ سمجھ آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کہ بھئی یہ کس طرح ہوگا، تو یہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ محنت کرو، عبادت کرو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوتیں کرو، ذکر اذکار کرو، خوب حج عمرے کرو، زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ ایک راستہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس راستے کو پانے کے لیے آدمی سب یہی کرتے ہیں نا بھائی۔ اب میں اور آپ کر رہے ہیں کوشش، جس سے پوچھیں کہ بھائی ہم جنت میں چل جائیں، اللہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، درجات مل جائیں، ہم کیا کریں گے اس کے لیے؟ یہی کریں گے جو میرا وقت ہے، ہمیں تو وقت ہے آدمی نہیں؟ آپ نماز کیوں پڑھنے ہیں، میں کیوں پڑھنے ہیں، آپ سو جاتے کافی گپ شپ مارتے نہیں، ہم تو اس لیے آئیں گے بھی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی کریں گے اور جنت میں مقام ملے گا، آخرت ہماری بہتر ہوگی، آخرت کی منزل ملے گی۔
سارے لوگ چلے گئے، آپ کچھ لوگ بیٹھ گئے اللہ کے ذکر کے لیے الحمدللہ. تو ان کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو ضرورت تھی. بولے سبحان اللہ. یہ فیصلے تو اللہ کرے گا نا، وہ تو برابر نہیں ہو سکتا نا. کہ اللہ تو کہتا ہے کہ کالا گورا کیسے برابر ہوگا، دھوپ اور چھاؤں کیسے برابر ہوگا. جس تو اختلافات نظر آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی بیچارے کو، وہ تو بنایا اپنے چلا گیا. لیکن آپ جیسے میرے جیسے مسکین لوگ تھے بیچارے، ان کو یار ہمیں تو ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک مجلس کے صدقے سے ہمارا کام بنا دے. اچھا پھر ہم خود بھی نہیں ہے، کون لے کر آیا؟ بولے اللہ. پھر اللہ کیوں لے کر آیا؟ اللہ کو ہماری خواہشات کا پتہ تھا، لیکن ہماری کمزوری کو بھی پتہ تھا. تب جو خواہش پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمت عطا فرما دی، شوق عطا فرما دیا، اور ہم بھاگتے ہوئے چلے. تو ہم کیا ہیں دوسرے لوگ، وہ تو اس باتوں کو جو ذہن میں آتی ہے نیک کاموں کی، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ کیا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، یہ کیا چکر ہو رہا ہے، مجھے مسجد کی طرف جانے کی طرف شوق پیدا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ الٹا کیوں ہو گیا صاحب، میں نے اس پہ اپنا کام کرنا تھا، کوئی کاروبار کی بات کرنی تھی، یہ کیا اس طرف کیوں خیال جا رہا ہے میرا کہ بھائی میں جا کے ذکر میں بیٹھوں. ایک دفعہ ملا تھا یہ حضرت سے، یہ تو کتنی دفعہ کہا تھا دوستوں نہ جانا، جادو کرے جادو کر دے گا تمہارے پہ، اس کی وجہ سے مت جانا. ایک دفعہ چلے گا پھر تو بہت شوق پیدا ہو جائے گا. تو وہیں گیا نا، ایک دفعہ منع بھی کیا تھا، اچھا خاصا جا رہے تھے اپنے مزے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے ہے نا ایسی بات، اس کو ہم دبانے کی کوشش. یہ ہے سمجھا کی بات. کیا سمجھے کہ تمام جو چیزیں میں نے بتائی اس کو حاصل کرنے کے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن بھائی بتا دوں آپ کو بات، اس عمل سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی. یہ تھوڑا سا ہمارا معاملہ خراب ہے. چاہیے اعمال، اس میں کوئی شک نہیں، صرف اعمال سے کام نہیں بنے گا. یہ جو اعمال، نمازیں، حج، روزہ، حج، جتنے بھی ہم کر رہے ہیں یہ کوئی اس سے نہیں ملتا. اس کی ایک اور چیز ہے جو اللہ بتا رہے ہیں. جب تک اس کے ساتھ اس کو نہیں ملائیں گے تو یہ اعمال کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میرے اعمال قبول ہو جائیں جو میں کیے تھے، قبول کریں کہ ان کے راز کا. تو بات تو یہ ہے کہ اعمال تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز کیا ہم کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیں گے. بولے سبحان اللہ. یہاں گیپ آ جاتا ہے، آ گیا نا گیپ. یہاں تک ہمیں سمجھا دیا گیا نفس نے، بس تم یہ کام کرتے رہو، فکر نہ کرو. آگے والی بات نہیں سوچنے دی ہمیں کہ بھئی اعمال ہمارے قبول ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، اللہ اس کو پسند کرے گا نہیں کرے گا، اس کے بدلے ہمیں چیزیں ملیں گی نہیں ملیں گی. اس کو اس نے ہاتھ رکھ لیا کہ یہاں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، لگا جدھر لگا تو اپنا نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے، حج کر رہا ہے، کافی ہے تیرے لیے. یہاں ہم مار کھا گئے. قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن کچھ اور بات کرتا ہے کہ ہماری عمل سے نہیں چلتا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی چاہیے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ آئی نہیں تو کام پھر دوسرا ہو جاتا ہے. عملوں کے ساتھ زندگی دوسری ہو جاتی ہے. وہ اتنا کمال ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر جتنے ہمیں اتنا زور کوشش مارنے کی ضرورت بھی نہیں کہ 10 عمرے کرو، 10 حج کرو، نہیں. وہ کہہ رہا تھوڑا کرو الحمدللہ میں وہ بھی قبول کر لوں گا. نہیں اٹھ سکتے تہجد تو کوئی بات نہیں سے پڑھ سکتے اتنا زیادہ قرآن، کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کام کر لو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تو تینوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی. سبحان اللہ. ہم ادھر زور لگاتے ہیں سارا، لیکن اس پوائنٹ کی طرف نہیں جا رہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اصل پوائنٹ تو یہ ہے جس پہ میں بندے کو قبول کرتا ہوں، اس کو میں کامیاب بھی کر دیتا ہوں، اس کو جنت میں بھی داخل کر دیتا ہوں، اس کے عمل بھی قبول کر دیتا ہوں، اس عملوں سے اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہوں. بتائیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے استقامت. پھر بولیں سبحان اللہ. اگر بات سمجھ آ گئی میری کیا چیز ہے؟ پھر بولیں سبحان اللہ. نماز ہے پڑھے جائے، استقامت ہے تو قبول، نہیں تو ٹھک بیکار. کوئی بھی نیک عمل انسان کر رہا ہے، اس نیک عمل کے ساتھ جب تک استقامت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اس تک تیرا کام بنے گا نہیں. اگر تم نے استقامت کو شامل کر لیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ
قرآن بولتا ہے کہ دیکھو بھائی وہ لوگ جن کو میں نے توفیق دی نیک کام کرنے کی، سب اللہ نے دیے نا، میں نے اس کو توفیق دی بھی چلو نماز پڑھ لے، میں نے توفیق دی بھی چلو اللہ کا ذکر کر لے، میں نے کوئی توفیق کر لے بھائی یہ وظیفے کر لے، میں نے توفیق دی بھائی میری تسبیحات کر لے. کون دے رہے توفیق؟ اس کو کہا ہے اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی جس لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو انہوں نے تسلیم کر لیا، نمازی بھی بن گئے، روزگار بھی بن گئے، حج بھی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور دوسرے سے برائیوں کو چھوڑنے والے. یہ دونوں اعمال کہلائے جاتے ہیں، یاد رکھنا. جس طرح نماز عمل ہے اسی طرح جھوٹ چھوڑنا بھی عمل ہے. ہم اس کو عمل نہیں سمجھتے، ہم کیا کہتے ہیں نہیں یہ عمل تو یہ نماز پڑھو بس، باقی جھوٹ بولنا سے کوئی بات نہیں. روزہ رکھنا عمل ہے، اسی طرح سود کھانا، برائی کرنا، حرام کھانا، حرام چکر کرنا، یہ بھی چھوڑنا یہ بھی عمل ہے. اس کا بیلنس ہم نہیں کرتے ہیں، یہ بھی بہت خود فہمی. دونوں عمل ہیں یہ، اور دونوں کے لیے استقامت چاہیے. جس طرح ایک نیک عمل کے لیے ہمیں استقامت چاہیے، اسی طرح برے اعمال کو چھوڑنے کے لیے بھی استقامت چاہیے. یعنی میں کہا جھوٹ چھوڑ دوں گا، اس پہ پابندی ہو، استقامت ہو. یاد رکھیں یہ رب اللہ میں یہ دونوں چیزیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دیے، اس کو جب انسان مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، جو میں نے اس کو کا انعام دیا، میں نے بھائی تیرے راستہ کھول دیا، نماز کی توفیق دے دی، اس سے بھی آگے بڑھانے کے تجھے تزکیے کا شوق دے دیا، کوئی اللہ والا دے دیا، اس کے پاس تجھے پہنچا دیا، اس سے اور مزید تیرے طریقات بلند کر دی، سنت و شریعت پہ چلنے کا اور تیرا شعور پیدا کر دیا اور جگا دیا. یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ ہے نا. اس کو کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ہے رب اللہ. بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی چیز، اب ہم اس چیز کا مذاق نہ کریں، استہزاء نہ کریں، تماشے بازی نہ کریں. چیک دے دیا اور سوچتے ہیں چھوڑ دیں یا رکھ لیں. اچھا تھوڑے دیر سوچ کے نہیں جی رکھ لیتے ہیں، کیا چھوڑ دیں یہ پیڑھی مدی چل رہی ہے، میں خود چھوڑ ہی دیتے ہیں اس کو، پھر تھوڑی دیر بعد چلو رکھ لیتے ہیں، چلو بتا دیں یا کیا جانا ذکر میں، چلو آج چلے جاتے ہیں، کل کیا جانا. اور یہ ذکر کی توفیق کس نے دی تھی؟ اللہ نے. اندازہ لگاؤ اس وقت پہ چلے جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، لیکن جن کو اللہ نے احکامات دے دیے ہیں وہ بھی مذاق کرتے ہیں ان احکامات کے ساتھ. اب یہ کتنی بڑی توفیق دی ہے مجھے آپ بتائیں. اگر حدیثوں کو دیکھیں تو انبار کے انبار رکھے. حضرت شیخ الحدیث نے اتنا بڑے موٹے موٹے رسالے لکھے، بڑے بڑے مشائخ نے بڑے موٹے رسالے رکھے، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، حدیث و بخاری سے بھری پڑی ہے. کس چیز پر؟ اللہ کے ذکر کی تعریف پر. ان گنت تعریف ہے، ان گنت. قرآن بھی، حدیث بھی، بزرگان دین بھی، خانقاہ بھی، ہر طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا. ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. تو اب میں اور جو آپ یہ عمل ہمیں نصیب ہو جائے، کس نے دیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ. کس نے توفیق دی ہے؟ تھکے ہوئے بھی ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن اللہ نے توفیق دے گی، چلو بھی بیٹھ ہی جاتے ہیں اللہ کے ذکر. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہ آدمی کون ہوگا؟ کہ وہی ہے جس کو اللہ پسند فرما رہا ہے. اس کو میں نے توفیق بھی دی، لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو مارنے کے بعد اس کو پابندی کی اس کی. جیسے آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے الحمدللہ ذکر ہو رہا ہے، اس میں بات ایسے ہیں کہ ہمیشہ ان کے چہروں کو میں دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، ہمیشہ دیکھتا ہوں چہروں کو. تھکے بھی ہوتے ہیں بیچارے کے، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ہیر بھیڑ کے وہ لوگ سور موجود ہوتے ہیں اس مجلس کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جس کے لیے قرآن تعریف کر رہا ہے. سن لیں آپ، اس کی عمل کی تعریف نہیں کی قرآن کی، ذکر میں آگے بڑی بات ہے اس نے فلاں، نہیں، اس کی تعریف نہیں کر رہا ہے، بس کسی کی تعریف کر رہا ہے. اس کو میں نے توفیق دی اور اس نے اس پر کیا کیا؟ ثم استقاموا. سبحان اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. میں نے اس کو عمل کرنے کی توفیق دی، راستہ کھول دیا، اس نے اس پر کیا کیا؟ استقامت کو اختیار کر لیا اور قائم ہو گیا. وہ بہت کام خراب ہو جائے گا نماز سے، وہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہ جو میں توفیق دے دوں کسی عمل کی، تو ہمیں اس پر دوسرا عمل کیا کرنا چاہیے؟ اس پر پابندی اختیار کرنی چاہیے. استقامت کے معنی کیا ہے؟ کیا لکھیں استقامت ہے؟ کہ اس عمل کو چھوڑنا نہیں، عمل کو
چھوڑنا نہیں ہے, اس پر قائم ہو جانا ہے, کرنا ہے ہم نے بھائی. وہ اللہ نے توفیق دے دی مجھے, میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ پھر مڑ کے دیکھیں, میں میرے مقابلے میں کتنے لوگ, مسجد بھری پڑی تھی, سب بھاگ گیا, اللہ نے مجھے بٹھا دیا, تو میں اللہ کا شکر نہ کروں کہ اس پہ میں جم جاؤں؟ سبحان اللہ, جم جاؤں, مجھے اب کیا ضرورت ہے بھائی میں پابند ہو جاؤں گا اس کا, ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس میں, مجھے بیٹھنا پڑے گا. ہاں کوئی ایسی شرعی عذر آ جاتا ہے انسان پہ, بات ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی شرعی عذر آ گیا, کوئی ایسی مصیبت تیرے پہ آ گئی, تو نہیں آ سکا تو نہ, لیکن تیرا ثواب میں لکھ دوں گا. اتنا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ قائم ہو جانے کے لیے, سبحان اللہ, کہ اس کی کوئی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی. یہ کیسی تعریف کی؟ قالوا, جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا, بس دوسری شرط لگا دی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑنا نہ اس کو. اب سبحان اللہ کی ایک تصویر میں نے تجھے دی ہے کرنے کے لیے, اب اس کو چھوڑنا نہ. اللہ کا ذکر میں نے تجھے دیا کرنے کے لیے, اس کو چھوڑنا نہ. ہم کہاں مار کھاتے ہیں, بڑے شوق ذوق سے ہم جناب کہتے ہیں اب ہم یہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے, ہمیں بیعت کر لیں جی, ہمیں کوئی ذکر بتا دیں, ہمیں فلاں بتا دیں, لیکن کو اگلی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ثم استقاموا کرنے والے لاکھوں میں سے چند لوگ ہوتے ہیں, وہی کامیاب ہوتے ہیں. اب پھر کیا ہے, ہمیں اعمال کی جگہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے؟ منزل چاہیے. اللہ کہتا ہے منزل کیا ہوا کہ تم نے قبول کیا میرے عبادات کو جو میں تمہیں دی ہیں, اس پر تم نے استقامت کی, اس کو چھوڑا نہیں, پابندی اختیار کر لی, تو پھر اللہ تعالیٰ کا آگے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سبحان اللہ, کہ کامیاب ہو گیا, یعنی نہ خوف اور نہ ڈر. کیا مثال دی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جس نے استقامت کر لی, ان کو ڈرنا چاہیے نہیں, وہ تو کامیاب ہو گئے. کس طرح؟ تو یہ دنیا میں گارنٹی ہوگی ان لوگوں کے لیے. سبحان اللہ, جو اپنے وظائف کے اوپر, اپنے کاموں پر جم گئے ہیں, برائی چھوڑنے پر یا اچھائی کرنے پر جم گئے ہیں, تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں ابھی سے گارنٹی دیتا ہوں کہ اب تجھے غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جنت کھلی ہے تیرے لیے. آ جا, فلا خوف علیہم ولا یحزنون. سبحان اللہ, کتنی بڑی اللہ پاک گارنٹی دے رہے. اس کے بعد کتنی بڑی ایک اور گارنٹی آتی ہے, چیز عجیب بات ہے آگے آیت میں دیکھ, اولئک اصحاب الجنت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے گارنٹی دی ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے, اور دوسری گارنٹی دیتے ہیں اب یہ کیا ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے. اصحاب الجنت, یہ جنتوں کے ساتھی بن گئے ہیں جنت والوں. یہاں ایک بات آپ کو سمجھیں, بڑے پیارا نقطہ اس میں, کہ ہم کہتے ہیں ولی اللہ, اللہ کا دوست, کتب, غوث, ابدال, یہ سب. پتہ نہیں آپ میں سے کون ابدال بیٹھا ہو, میں شرط یہ کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ میں سے کون غوث کے مقام پر ہو, پتہ نہیں کون اور جو مقامات ہیں ولایت کے, کون اس میں موجود ہوگا ہمارے اس سلسلے, کوئی پتہ نہیں. کیوں؟ اس کی نشانی بتائیے اللہ تعالیٰ نے. کیا بتائیے؟ اولئک اصحاب الجنہ. جنت میں کون ہوگا بھائی؟ للو پنڈو لوگ ہوں گے. جنت کا ہر پہنچنے والا ولی اللہ ہوگا, پتہ ہے, اور اعلیٰ درجے کا ولی ہوگا, ٹاپ درجے کا ولی ہوگا. تو یہاں کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے کہ جو جس چیز پہ میں نے انسان کو کچھ دے دیا, انعام دے دیا, شیخ دے دیا, تو شیخ پہ قائم رہے, زندگی چلے جائے, اس شیخ کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. جی شیخ مجھے ہے, فلاں شیخ مجھے, چلیے اس کے پاس چلتے ہیں, اس کے نہیں, جس کو اللہ نے ایک دفعہ دے دیا چلو جی رکھ لیتے ہیں, چلو چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ ناکام لوگ ہوں گے آخرت میں جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس انعام پہ دیکھ کے جم گیا. اب اس پہ امتحانات آتے ہیں. ہر نیک عمل جو اللہ پاک دیتے ہیں تو کیا امتحان دیتا ہے؟ کوئی یہ امتحان نہیں دیتا اس شخص سے, اس سے ایک امتحان لیتا ہے کہ اس کو چھوڑتا ہے یا کرتا ہے. بولے سبحان اللہ. اس کو یاد رکھنا ہمیشہ. یہ بہت اونچا نقطہ بتا رہا ہوں صوفیوں والا, کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ آپ کو شیخ مل گیا, اس سے کوئی ذکر مل گیا, اس کی صحبت مل رہی ہے, اس کے ساتھ مجلسیں مل رہی ہیں, تو پھر اس میں آزمائش جو آئے گی وہ ایک آئے گی. شیطان نے ایک کام کرنا ہوگا صرف, کہ اس کو اس سے نکالو. میں نے بڑوں کو بھاگتے دیکھا ہے, کوئی جواز اس کے پاس, بس جی ہمارا دل نہیں کرتا, بھائی ہم پسند نہیں کرتے, بس جی ہم نے بس چھوڑ دیا, ہم نے کچھ نہیں, ہم نے تو یہ کر. تعجب ہوتا ہے کہ شیطان دیکھ کس طرح انسانوں کو غرق لاتے ہیں, کہ یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ استقامت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ جوک. تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے سالک,
ولید کہ اس میں ایک راستہ آئے گا جس میں وہ شیخ سے نکالے گا، اس راستے سے بھگائے گا، جو بہہ گیا اس نے استقامت کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو استقامت پہ آ گیا وہ میں دنیا میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، صحابہ جناب کیا ہوگا، وہ ولی اللہ ہے، وہ میرا دوست ہے۔ ہو سکتا ہے ابدال ہو، کتب ہو، رابعہ بصری ہو، کچھ ہو، بتاؤں گا نہیں میں، اللہ تعالیٰ کہ یہ ضروری تو ہر ایک میں بتا دوں، کیونکہ مخلوق میں بعض اللہ والوں کو اللہ کسی مصلحتاً شو کرتے ہیں، لیکن یہ اتنے سے ہی نہیں ہے دنیا کے اندر اللہ والے، یاد رکھیں اللہ سے پیار کرنے والے اتنے لوگ نہیں ہیں، لیکن بعض خاص لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ مخلوق میں آ کے اس سے کام لینا چاہتے ہیں، تو لوگوں میں ظاہر ہو گیا آدمی، سب کہنے لگتے ہیں یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو اللہ والا ہے۔ لیکن آج مسئلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ کھولا ہے اس میں کہ ہم کس کو اللہ والا سمجھنے لگتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ وہ جو خود اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں، جو اپنی پبلسٹی خود کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھو جی میں اللہ والوں 5-6 جن قابو کیے، الٹی سیدھی بات کی، 3-4 کتابیں پڑھیں اور یہ وہ کر کے ساروں کو دھکیلتا ہے اس جنات کی طرف، ان کو دل کو باتیں بتاتا ہے، ان کو کسی کو کچھ بتا دیتا ہے، کسی گھر الٹا کر دیتا ہے، کسی کو سیدھا کر دیتا ہے، کوئی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، ہمارے نزدیک شیطانی اسٹینڈرڈ بنا دیا، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ پاگل، میں نے خود دیکھا، یہاں ایک تھا پتہ نہیں کون سا سوٹن میں، ایسے ایسے لوگ جاتے تھے اس کے پاس کہ تعجب ہو گیا۔ وہ باشعوری لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولی کی نشانی یہ نہیں بتائی ہے، ولی کی نشانی اللہ نے جو بتائی وہ کیا ہے، اس میں استقامت ہوگی۔ سبحان اللہ، اس کی استقامت اتنی پابند ہوگی، اتنی زبردست ہوگی کہ سوال ہی پیدا نہیں، جو ابد سے اللہ نے اس کو جو عمل دیا ہوگا اس کی زندگی بن گیا ہوگا، اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ جی ولایت کی نشانی بتائی اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ استقامت آ جائے، جس کے اندر یہ استقامت آ گئی، اس نے اس چیز کو نہیں چھوڑا جو اس کو عطا کی تھی، اس نعمت کو نہیں چھوڑا، تو میں اللہ کہتا میں گارنٹی دے رہا ہوں، اولئک اصحاب جنت، وہ ولی ہے، وہ میرا دوست ہے، اور جنت میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اتنی بڑی چیز ہے استقامت، مجھے آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اولئک اصحاب جنت فرمایا خالدین، یہ بھی بتایا بھائی خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب جنت کی بات کی آپ دیکھیں یہ ضرور فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس کا کیا مطلب، یہ خالدین فیہا کیوں آ جاتا ہے جنت کے ساتھ؟ اس میں ایک بڑا پیارا لطیف نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہیں؟ جو اس وقت ایسی جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں جو بالکل عارضی چیز ہے۔ سبحان اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس مسئلے پہ کون تھے؟ امام صاحب تھے نہیں تھے، اب کون ہے؟ میں۔ تو دنیا ایسی ہے کہ ایک منٹ میں جگہیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں اور کوئی اور اس پہ آ جاتا ہے۔ ابھی آپ لیٹے ہیں ہسپتال کے اندر بسترے پر، اللہ نہ کرے کوئی لیٹا ہے اور وہ فارغ ہو گیا وہاں سے، تو ایک سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے بسترا وہی ہوگا، چادریں چینج ہوگی، آپ اب نئے آدمی آئے نا تو دیکھیں گے آپ ہی کا کوئی آدمی اس بسترے پہ لٹا دیا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں گا اب یہاں سے آدمی مرا ہے۔ آپ بیٹھو گے جی یہ بیڈ مل گیا، ماشاء اللہ بیڈ مل گیا جی، اور اس کے ساتھ کنارے پہ آپ بیٹھے، ابھی تو یہاں سے جنازہ اٹھا اسی بسترے سے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ابھی اس بسترے پہ آدمی مرا تھا اور ایک دم پردے لگے ہوئے تھے سب کچھ، اس کو اٹھایا وہاں سے، ایک آدمی انتظار کر رہا ہے باہر، بیڈ نہیں مل رہا تھا، بھائی آپ کا بیڈ ہو گیا، وہ آیا بیڈ کو صاف سے وہ پھر اس پہ آ گیا۔ تو خالدین فیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جنت کی بات ہوتی ہے تو اس نقشے کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے وقوفو تم جہاں بیٹھے ہو وہ تو اتنی عارضی جگہ ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں، اور جہاں رہے ہو وہ اتنی ابدی جگہ ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں۔ تضاد پیدا کر کے دکھا دیتا اللہ تعالیٰ کہ میں جو بات تم سے کر رہا ہوں اس مقام سے کر رہا ہوں کہ تم جہاں بیٹھے ہو، جس پہ تم نے اپنے اڈے بنا لیے، جم گئے بہت چیز، یہ میرا تو وہ میرا تو فلاں، کچھ بھی تمہارا نہیں ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا تو وہاں ہے، کہاں؟ جنت میں، خالدین فیہا، جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو تیرا بستر ہوگا تیرے ہی بستر ہوگا، سبحان اللہ، تو تیرا محل ہوگا تیرے ہی محل ہوگا، وہاں کوئی وراثت نہیں ہوگی، وہاں کوئی لینے والا کچھ چھین ہی نہیں سکتا تجھ سے۔ بولے سبحان اللہ، خالدین فیہا، کتنی بڑی بات کی۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جزاء بما کانوا یعملون، آیت ختم، وہ تیسرا وعدہ آ گیا استقامت پہ کہ میری جزا یہ ہوگی تمہارے لیے کہ جتنے اعمال تم نے کیے ہیں اب وہ اعمال آ رہے ہیں،
استقامت کی وجہ سے ان تمام اعمالوں کو میں اپنی رحمت سے قبول کر لوں گا. جزاؤہم بما کانوا یعملون. سبحان اللہ. گارنٹی دے رہا اللہ تعالیٰ. مطلب میری آپ کی نماز ہے کچھ, میری آپ کی تلاوت ہے کچھ, میرا کوئی حج عمرہ ہے آپ کا کچھ؟ مجھے بتائیں کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میرا تو اتنا زبردست نماز ہے جی بس پوچھیے نا. میرا تو کرنے والے کرتے ہیں بیچارے, لیکن حال تو پتہ ہے ہمارے نمازوں کا, ہم عبادات کا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اگر تو نے استقامت کے ساتھ یہ عمل کیا, سبحان اللہ, اس میں وہ چیز صرف نظر آ گئی مجھے کہ تو نے چھوڑی نہیں تھی, وہ بات جم گیا تھا, ٹوٹا پھوٹا جیسا تھا کر ہی لیتا تھا, جیسی ہمت ہوتی تھی کر جاتا تھا, آنکھ بند ہو رہی لیکن تصویر پوری کر کے ہی سوتا تھا. سبحان اللہ. بولا کام پہ تو میں نے لگایا تجھے, ٹیکسی تو میں نے تجھے چلوائی تھی, کاروبار تو میں نے تجھے دیے تھے, سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو نے وہ اپنا کام نہیں چھوڑا, پہنچ گئے. جیسے ابھی آئے دیکھیں ہمارے محمد بھائی, پتا تھا بھی ٹائم ہو گیا, سب کو لے کے بیچارہ کب چھوڑ کے پہنچ گئے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی حالت میں بھی اس نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا تھا, پہنچنے کی کوشش کرتے کہ یار اللہ نے نعمت دی ہے چلو پہنچ جائیں. سبحان اللہ. اس استقامت کو اس میں نہ ان کو غرور ہے کہ ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں, یہ ہم تو یہ. کتنے بڑے بڑے مولانا سب بیٹھے ہیں, قاری حضرات بیٹھے ہیں, کتنی بڑی لوگ بیٹھے ہیں, لیکن کیا ہے الحمدللہ لوگوں کی نظر میں کم تر ہوں گے, یار کدھر جا رہے ہیں, چھوٹے سے کتنے بڑے بڑے عالم ہیں کن کیا, اور اللہ کے نزدیک تمام عالموں سے بلند ہوں گے. سبحان اللہ. ان کے مقاموں کو پوچھ نہیں سکتا کہ کیا عزت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا نہیں. لوگ تو ایسے پنڈو سے کسی کی محفل ہے کیا آتا ہے یا ذکر شکر کرتے رہتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ کون ہے, استقامت کرنے والے لوگ ہیں, ان کی کیا قدر کرتا ہوں. ولایت بھی مل گئی, اور جو عمل ہمارے ٹوٹے پھوٹے تھے اللہ کہے کہ جمع کرو, جزا بنا قانون جاؤں, آج جزا دوں گا میں ان اعمالوں کی. کیسے جزا؟ کہ جس جنت میں میں نے ان کو پہنچایا ہے, جن اصحاب کے ساتھ میں نے رکھا ہے, اب یہ جو عمل جو لے کر آئے جو ٹوٹے پھوٹے تھے جن کی کوئی قدر ہی نہیں ہے, لیکن ان کو میں اپنی رحمت سے اتنا بلند کروں گا, اور بلند کرنے کے ان کے مقام کے مطابق ان کو جنت دیتا چلا جائے. دیکھیں کتنی پیاری قرآن کیسی پیاری پیاری باتیں بتاتا ہے. یہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا قرآن, یہ آیت میرے ذہن سامنے آئی تو میں نے سوچا اسی آیت کی بات کر دی جائے. الحمدللہ جو قرآن تو کہیں سے اٹھا لیں آپ, کسی آیت کو پکڑ لیں آپ, الحمدللہ مزے دینے لگتا ہے, آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے. سبحان اللہ کیسی پیاری پیاری نصیحتیں قرآن بتا رہا ہے, کیسے سمجھا رہا ہے. کوئی تیاری نہیں, کچھ نہیں, قرآن کی آیت پڑھی, سبحان اللہ یہ تو بھائی بڑی اونچی چیز ہے, اس میں تو بڑے راز کی باتیں نظر آ رہی ہیں اس قرآن کے اندر. اب دیکھیں, اب ہم ایک چیز کوشش کرنی چاہیے کہ استقامت پہ ہو جائے, اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں. بس ہمیں کیا نیکی کا, یہ نیکی کا عمل ہے, ہمیں پتہ نیکی ہے, بس ختم ہے, کیوں چھوڑ, کیا فائدہ, کر کے پورا کریں. اور اسی لیے بزرگ بات ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو کبھی وہ زیادہ چیزیں نہیں دیتے ہیں, بھائی تو یہ بھی کر, صبح بھی یہ کر, شام یہ کر, یہ بات کر, وہ بیان پڑھ, فلاں پڑھ. لوگوں کو شروع شوق ہوتا ہے, ویسے کھڑوں کا وہ شروع ہو جائیں گے, کبھی کچھ کرنا شروع ہو جائیں گے. وہ ہوتے ہیں نا بھوتی کی زمگی آدمی, ان کو وہ ہم تاکہ ہم بس بڑے نظر آئیں. حالانکہ اللہ والے نے منع کی ہے کہ بھائی 10 سال کے بعد حضرت نے مجھے اجازت دی تھی کہ تم ابا بین پڑھ لیا کرو. کتنے سال کے بعد. یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شیخ چاہتا ہے کہ آج شروع کرے گا کل ختم کر دے گا, تو بجائے فائدے کہ اس کو چیز نقصان دینے لگتی ہے, نقصان میں پہنچا دیتا ہے. تو اگر اللہ والے کی طرف سے آپ جاتے ہیں, اس نے ایک تسبیح آپ کو دے دی, سبحان اللہ کہہ کے بس قائم ہے, اس پر جم جاؤ, جم جاؤ. بخاری میں ہے ایک حدیث, ایک صحابی تھے, صحابی رات کی عبادت کرتے تھے, شوق تھا عبادت کرنے کے لیے, پھر انہوں نے چھوڑ دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اپنے صحابی کے بارے میں, بے انتہا رنجیدہ ہوئے. یہ بخاری کا حدیث, بے انتہا رنجیدہ ہوئے کہ اس نے کیا کام کیا, کرتے کرتے کام چھوڑ دیا, پھر انتہا رنجیدہ ہو. اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کہ جو توفیق دی, اس کو تہجد کی توفیق دی, اس نے تہجد چھوڑ دی, 4 دن پڑے چھوڑ دی. روزے کی توفیق دی, میں روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھ دی, اس کے بعد اس کو کھیلنا شروع کر دیا, چلا کوئی نہیں جی میں اتنی تسبیحات کرنی ہے, مجھے فلاں بھی یہ کرنا ہے, میں نے اتنا کرنا, چلی نہیں. بھائی اللہ والے کے پاس اگر آپ جائیں, اس تعلق رکھا ہے, جتنا آپ کو بتا دیا شکر الحمدللہ کا, جم جائیں اس پر ساری زندگی ہی نہیں. اور یہ میں اپنے حضرت کے پاس دیکھا, اتنے حلیم تھے سبحان اللہ, کبھی کسی کو لمبے وظیفے نہیں بتائے, تھوڑا بتائے اور
مقام ولایت تک پہنچایا ہم وظیفہ. ہمیں کیا ابھی ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے گٹھلیاں گننی. ہم نے ایک محاورہ ہے اردو کا کہ آم کھانے سے مطلب ہے گٹھلیاں گننے سے مطلب ہے. آپ آم کھائیں چھوٹے گٹھلی کو جتنی ہے. ہمیں سے کیا, ہمیں تو جنت چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. بے شک وہ ایک تسبیح سے مل جائے ہمیں اس کے نقصان روز ضرور رات کو جاگنا ہے ہم نے. تو یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے تعداد نہیں ہے بھائیو. کیا چیز ہے؟ دیکھیں میں اس کی پروب بتا رہا ہوں آپ کو, مثال دے رہا ہوں. حضرت گنگوی رحمۃ اللہ جیسے انسان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میں حضرت سے سنی تھی, تو ان کے زمانے کے تھے. کیا عجیب بات کی تھی حضرت, آج تک میرے ذہن میں ہے. فرماتے ہیں حضرت گنگوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وظائف کرنے سے انسان ولی نہیں ہوتا, بلکہ وظائف کی پابندی سے انسان ولی ہوتا ہے. بھلے سبحان اللہ, کتنی بڑی بات کہی حضرت گنگوی رحمۃ اللہ نے. سوچیے, یہ ہے تجربے کی بات. بہت جی وظیفہ کر رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں وظائف کرنے سے کبھی آدمی ولی نہیں بنے گا. ولی بنے گا تو ایک چیز سے, استقامت سے بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ جو بھی عمل ہمیں دی ہیں, جس پہ ہم ایک دفعہ شروع ہو جائیں بس اس پہ قائم ہو جائیں. ہم نے دیکھا کہ اب ہم سوموار کو آتے ہیں, اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں, پہنچ گئے, بس اس مجلس کے لیے قائم ہو جائیں. اللہ آگے توفیق دے کہ ہم اس کے قائم. آپ نے دیکھا کہ ہم جمعرات کو آسام سے پہنچ رہے ہیں, قائم ہو جائیں. صبح کے ذکر میں جا رہے ہیں, قائم ہو جائیں, پہنچیں. بس جس نے استقامت اختیار کر لی الحمدللہ. پیچھے پوری مجلسوں میں نہیں جا رہا, ایک مجلس میں استقامت. جو ساری میں جا کے استقامت اختیار کرے گا وہ تو پھر اتنی درجہ اس کو ملے گا الحمدللہ, محنت بھی دے گا. تو جتنی انسان کی حیثیت ہے اس نیک کام پہ اس میں جم جائے. اور ایسی برائیوں کے بارے میں جو برائی ہم چھوڑ رہے ہیں, جھوٹ چھوڑ رہے ہیں, غیبت چھوڑ رہے ہیں, حسد چھوڑ رہے ہیں, غصہ چھوڑ رہے ہیں, اس میں بھی ایسی استقامت ہونی چاہیے. جھوٹ چھوٹے دوبارہ آنا ہے, حرام چھوٹے دوبارہ آنا ہے. دونوں طرف استقامت چاہیے. بھائی ہم اب یہ جھوٹ نہیں بولنا, وقت نہیں بولنا, ایسی تیسی. دونوں طرف ہمیں استقامت کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو توفیق نصیب.